بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، گزشتہ لیکچر میں ہم نے قمار کی بنیادی ابحاث ذکر کی تھیں، جس میں قمار کا بنیادی مفہوم، قمار کی قرآن و سنت سے ممانعت کی تفصیل اور قمار کا شرعی حکم ذکر ہوا تھا۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم قمار کے بنیادی عناصر کا تذکرہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم اور بہت ٹیکنیکل لیکچر ہے کہ جس کے اندر قمار کی بنیادی عناصر یعنی اجزاء، ارکان یعنی شرائط، وہ ساری چیزیں ذکر ہوں گی۔ اس لیے اس میں انہماک، توجہ اور جو اٹینشن ہے اس کی زیادہ درخواست ہے۔ چنانچہ بنیادی طور پر قمار کی جو ہم نے تعریف ذکر کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمار کے 4 عناصر ہیں۔ ان کو عناصر بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو شرائط بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو ارکان بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بحث خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں ان میں سے کوئی ایک عنصر یا شرط مفقود ہو یا نہ پائی جائے تو وہ معاملہ شرعاً قمار کے تحت نہیں آئے گا، بلکہ کسی بھی چیز میں قمار متحقق ہونے کے لیے ان 4 عناصر کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ 4 عناصر نہیں پائے جائیں گے تو قمار متحقق نہیں ہوگا، قمار اسے نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اچھی طرح سے سمجھا جائے کہ یہ عناصر ہیں کیا، پھر انہی کی بنیاد پر قمار کا حکم لگتا ہے۔ وہ 4 عناصر یہاں ترتیب وار پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا عنصر نمبر 1 وہ یہ ہے کہ قمار تب متحقق ہوگا کہ قمار کی جو تفصیلات ہے وہ ایسے معاملے میں پائی جا رہی ہو جو معاملہ 2 یا 2 سے زائد فریقین کے درمیان ہو رہا ہو۔ یعنی اگر ایک ہی شخص کی طرف سے کوئی ایسی صورت ممکنہ ہو رہی ہے جو قمار کی طرف آ رہی ہے، مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آؤ میچ کھیلتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، میں جیت گیا تو تم مجھے نہیں دینا۔ اس کی کوئی تفصیلات ذکر نہیں ہوتی اور نہ ہی کچھ لیا دیا جاتا ہے، بلکہ یک طرفہ شرط، انویٹیشن، جس کو چیلنج، اس طرح کی اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بس اوقات وہ ٹھیک ہوتی ہے، بس اوقات ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اسے قمار کی تعریف میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اس کی الگ تفصیلات ہوں گی۔ چنانچہ ایسا معاملہ ہونا ضروری ہے کہ جس کے 2 یا 2 سے زائد فریق ہو اور وہ عقد معاوضہ ہو۔ ہم گزشتہ کسی لیکچر میں عقد معاوضہ اور عقد تبرع کی تفصیلات ذکر کر چکے ہیں۔ خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا لین دین ایک دوسری چیز کے اوپر موقوف ہو، جیسے کچھ روپے دے کے کوئی دوسری چیز خرید لی تو ایک دوسرے کے اوپر لین دین موقوف ہے اور لین دین پایا جا رہا ہے تو شرعاً اسے عقد معاوضہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر محض لین دین نہیں پایا جا رہا، لینا پایا جا رہا ہے یا دینا پایا جا رہا ہے، جیسے گفٹ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ چیز عقد تبرع کہلاتی ہے۔ لہٰذا عنصر نمبر 1 یہ ہے کہ عقد معاوضہ ہو، اور عقد معاوضہ کے اعتبار سے اس میں اگر کوئی عنصر پایا جا رہا ہے تو پھر وہ قمار کا عنصر کہلائے گا، بصورت دیگر اس کے اوپر قمار کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ لہٰذا اگر صرف ایک طرف سے کچھ دینے کا وعدہ ہو اور دوسری طرف سے کچھ دینے کا وعدہ نہ ہو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ چلو آؤ میچ کھیلتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، اگر میں جیت گیا تو تم نہ دینا، یا تم کچھ بھی اس کے بارے میں ذکر نہ ہو، تو یہ قمار کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلا اس کی مثال کیا ہے کہ 2 یا 2 سے زائد فریقوں کے درمیان ہو رہا، وہی مشہور مثال ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ آؤ میچ کھیلتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو تمہیں اتنی رقم دوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو تم مجھے کچھ بھی نہ دینا۔ اگر یہ بات ہو تو یہ عقد معاوضہ نہیں ہوگا، اور اگر یہی وہ یہ کہے کہ اگر میں جیت گیا تو تم مجھے 1000 روپیہ دینا، تو یہ معاملہ چونکہ عقد معاوضہ ہوگا اس لیے اس میں قمار داخل ہوگا۔ لیکن
اگر یک طرفہ ہوگا تو پھر یہ معاملہ معاوضہ نہیں ہوگا اور اس میں یہ قمار کے صورت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عنصر نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہوا کہ قمار ایسے کسی معاملے میں پایا جا رہا ہو جو معاملہ عقد معاوضہ ہو۔ عنصر نمبر 2 یہ ہے، یعنی شرط نمبر 2، کہ معاملہ کرنے والے شرکاء میں سے ہر ایک اپنا مال داؤ پر لگائے۔ لہٰذا اگر معاملہ کرنے والے فریق اپنا مال داؤ پر نہیں لگاتے بلکہ کوئی تیسرا شخص تھرڈ پارٹی اس معاملے میں خود شامل نہیں ہوتا، وہ اپنی رقم خرچ کرتا ہے تو یہ معاملہ قمار اور جوا نہیں کہلاتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص حمر اور بکر سے کہے کہ تم دونوں کھیلو، تم میں سے جو جیت جائے گا اسے میں 1000 روپے انعام دوں گا، تو یہ صورت قمار میں داخل نہیں ہے۔ اس کو مزید سمجھنا چاہیے کہ دوسری شرط یا دوسرا عنصر یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے شرکاء بذات خود اپنا مال داؤ پر لگائیں۔ یعنی جیسے ہم نے تو مثال ذکر کی کہ آؤ میچ کھیلتے ہیں، اگر میں جیت گیا تو تم مجھے 1000 دینا، تم جیت گئے تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، تو اب ہر ایک ان میں سے اپنا 1000 روپیہ داؤ پر لگا رہا ہے۔ کوئی بھی جیت سکتا ہے اور کسی کو بھی اپنا 1000 روپیہ دوسرے کو دینا پڑ سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی پھر تو یہ جو ہے یعنی یہ معاملہ قمار کہلائے گا، اگر یہ صورتحال نہیں ہوگی تو پھر یہ معاملہ قمار نہیں کہلائے گا۔ عنصر نمبر 3 یہ ہے کہ اپنے لگائے ہوئے مال سے زائد مال یا دوسرے کے مال کا حاصل ہونا کسی ایسے غیر یقینی واقعے پر موقوف ہو جس کے پیش آنے کا احتمال بھی ہو اور پیش نہ آنے کا احتمال بھی ہو۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر آج سورج مغرب کی طرف غروب ہو گیا تو تم مجھے 1000 روپے دو گے، اگر واپس مشرق کی طرف جا کر غروب ہو گیا تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا۔ اب اس میں چونکہ یہ جو لین دین داؤ پر لگایا جا رہا ہے یہ کسی ایسے واقعے کے ساتھ نہیں منسلک ہو رہا کہ جس کا ہونا یا نہ ہونا پایا جائے، تو یقینی سی بات ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ قمار کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی یوں کہے کہ جو ہے اگر جو سورج جو ہے مشرق سے نکلا تو میں تمہیں دوں گا، مغرب سے نکلا تو تم مجھے دینا، تو اس معاملے میں یہ والی شرط نہیں پائی جائے گی، لہذا اس میں جو ہے قمار کو یہ چیز شامل نہیں ہوگی۔ تو تیسرے عنصر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کا جو مال لگایا جا رہا ہے داؤ پر وہ ایسے واقعے پر موقوف ہو جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں اس کے اندر احتمالات ہوں، کوئی ایک احتمال نہ ہو۔ چوتھا عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ داؤ پر لگایا ہوا مال بلا معاوضہ ہاتھ سے چلا جائے یا اپنے ساتھ دوسرے کا مال بلا معاوضہ کھینچ کر لے آئے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنے مال کا حقیقی عوض حاصل کر لیا اور پھر اسے انعام بھی مل گیا تو یہ جوا نہیں۔ جیسے کسی شخص نے کوئی چیز اس کی حقیقی دام میں خریدی اور اس میں انعامی ٹکٹ بھی نکل آیا جس کی وجہ سے اس نے انعام حاصل کر لیا، تو یہ صورت جوئے میں داخل نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہی چیز حقیقی دام کے بدلے نہیں خریدی گئی بلکہ انعام کے اعلان کی وجہ سے اس چیز کی قیمت بڑھا دی گئی تو اس صورت میں وہ معاملہ قمار میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو مزید سمجھتے ہیں اس طرح سے کہ ایک شخص نے اپنا مال جو ہے وہ داؤ پر لگایا ہو اور اس مال جتنا اس نے مال داؤ پر لگایا ہے اس سے وہ زیادہ وصول کر رہا ہو اور وہ اس زیادہ کا کوئی عوض نہ ہو۔ مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کیا وہ کھیلتے ہیں، اگر میں جیت گیا تو تمہیں 1000 روپیہ تم مجھے دو گے، اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا۔ اب اگر فلاں شخص جیت جاتا ہے تو اسے 1000 روپیہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ یہ جیت جاتا ہے تو اس شخص کو 1000 روپیہ دینا پڑے گا، اور وہ شخص جو 1000 روپیہ دے گا تو وہ اس کے بدلے میں اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا، یہ بلا معاوضہ 1000 روپیہ اس کو دے گا، اسی طرح وہ بھی بلا معاوضہ اس کو 1000 روپیہ دے گا۔ جبکہ بسا اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں معاوضے میں کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے
اور پھر بھی قمار ہوتا ہے۔ جیسے ایک چیز بازار میں، جیسے عموماً گھی کے ڈبوں میں کوپون وغیرہ نکل آتے ہیں، ٹوکن وغیرہ نکل آتے ہیں، تو گھی کا ڈبہ ہے 500 روپے کا۔ اب اگر 500 روپے میں گھی کا ڈبہ مل رہا ہے اور اس کے ساتھ کوپن بھی مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو جو ایکسٹرا کوپن میں سے پیسے نکلیں گے وہ اس نے اس کے لیے اپنی کوئی چیز داؤ پر نہیں لگائی ہوئی، اس کے بدلے میں اسے کوئی چیز دینی نہیں پڑ رہی، تو لہٰذا وہ اس کا انعام کہلائے گا۔ لیکن اگر گھی کا ڈبہ 500 کا ہے عموماً، لیکن کوپن کی وجہ سے اس کا ریٹ 550 ہو گیا ہے، تو اب چونکہ اس کے اندر جو مالیت ہے وہ تو 500 کی ہے، اور 50 روپے اب اس شخص نے کوپن کے اندر نکلنے والی چیز کے لیے داؤ پر لگا دیے، لہٰذا اس صورت میں یہ قمار کہلائے گا، اس صورت میں یہ جوا کہلائے گا، اس صورت میں شرعی طور پر معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر ہم خلاصے کے طور پہ قمار میں پائے جانے والی شرائط کا تذکرہ کریں تو اس طرح سے ہوگا کہ پہلی شرط یہ ہوگی کہ کچھ دینے کا معاہدہ یہ دو یا دو سے زائد فریقوں کی طرف سے ہو، ایک طرف سے دینے کا وعدہ ہو تو یہ جوا نہ ہوگا۔ دوسری یہ کہ شرکاء اپنا مال داؤ پر لگائیں، کوئی تیسرا شخص نہ لگائے۔ تیسری شرط یہ تیسرا عنصر یہ ہوا کہ مال کا حاصل ہونا کسی غیر یقینی واقعے پر موقوف ہو، یقینی اور قطعی واقعے پر موقوف نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ داؤ پر لگایا ہوا مال بلا معاوضہ چلا جائے یا بلا معاوضہ آ جائے۔ اگر کسی نے اپنے مال کا حقیقی عوض حاصل کر لیا اور پھر اسے انعام مل گیا تو وہ جوا نہیں ہوگا۔ تو یہ چند عناصر ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں اگر پائے جائیں گے، اگر یہ چاروں پائے جائیں گے تو اس میں قمار کی تعریف پائی جائے گی، اسے قمار کہا جائے گا، اور اگر یہ چاروں نہیں پائے جائیں گے تو اس میں قمار کی تعریف نہیں پائی جائے گی اور اسے جوا یا قمار نہیں کہا جائے گا۔ یہاں ایک بات ہم اور بھی آپ سے عرض کرتے چلیں کہ قمار کی بہت ساری صورتیں ہیں یقیناً، لیکن جوا جو ہے اس کی بہت ساری صورتیں نہیں ہیں، اس لیے تھوڑا سا فرق سمجھا جائے جوا اور قمار میں۔ جوا پاکستان میں یا کسی بھی قانون میں جوا جو ہے ایک ایسے کھیل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یا ایک ایسے معاہدے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی شخص اپنی جو ہے وہ پیسے ہار جاتا ہے یا کوئی چیز ہار جاتا ہے یا جیت جاتا ہے، جبکہ قمار جو ہوتا ہے اس کی جو تعریف ہے وہ کسی حقیقی عقد کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے۔ جیسے انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم قمار کی موجودہ دور کے اندر جدید صورتوں کا تذکرہ کریں گے، جس میں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایک شخص نے صحیح معاملہ کیا، اس نے اپنے اعتبار سے قمار کی نیت بھی نہیں کی، جوئے کی نیت بھی نہیں کی، صحیح اس نے معاملہ کیا، لیکن اس کا معاملہ جو شریعت کا دیا ہوا سٹرکچر تھا، جو شریعت کا دیا ہوا ماڈل تھا، اس ماڈل کے مطابق نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی قمار کے تحت جا کے ڈیفائن ہو گیا، اس کے قمار کے تحت جا کے شامل ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ معاملہ ناجائز ہو گیا۔ اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی قمار کو قمار کی نیت سے ہی کرے، جبکہ جوا تو جوے کی نیت سے ہی کھیلا جائے گا۔ اس لیے قمار اور جوئے میں بہت فرق ہے، عموماً اس کا ترجمہ جوئے سے کر دیا جاتا ہے، لیکن جوا ایک صورت بالکل ہے قمار کی اور مکمل طور پر قمار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک گزارش ہمیشہ کی جاتی ہے کہ قمار ہو، جوا ہو یا غرر ہو یا سود ہو، یہ ساری چیزیں اصولی طور پر اسلامک لا آف کانٹریکٹ کی بہت ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹرمز ہیں، اور ٹیکنیکلی انہیں بڑا احتیاط سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے آسان سے آسان انداز میں اس کو پیش کریں تاکہ کسی قدر جو ہے وہ قابل فہم ہو اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اس لیے بس اوقات کچھ ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں، یہ کہ ان کا براہ راست ٹاپک سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، تو انہیں لیکچر کا حصہ نہیں بنایا جاتا، لہٰذا اگر کہیں اور کسی کتاب میں کسی جگہ پہ اگر آپ کوئی ایسی چیز پڑھتے دیکھتے ہیں جو اس لیکچر کے علاوہ بھی ہوتی ہے تو یقیناً اسے مایوس نہ ہوں یا اس پہ کوئی خدشات کا اظہار نہ رکھیں، کیونکہ وہ چیزیں بس اوقات ہمارے لیکچر سے ریلیٹ نہیں کرتی اور بس اوقات ان کو داخل کرنے کی وجہ سے لیکچر میں ثقیل پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورے طور سے بات سمجھ نہیں آتی، آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے اس لیکچر کو بھی ہمیشہ کی طرح انجوائے کیا ہوگا، آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔
آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔